اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کے ہمارے انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں کیونکہ ہم ہیں اس وقت محبتوں کی سرزمین میں، گلگت بلتستان میں، جو کہ امن کی سرزمین ہے، خوبصورت لوگوں کی سرزمین ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان صاحب موجود ہیں، جن سے ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی چند سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی چند سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آخر میں ان سے ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ اتنا خوبصورت جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہاسپٹیلٹی یہاں دیکھ رہے ہیں، جو یہاں کے ٹورزم کو جس طرح ابھرتا دیکھ رہے ہیں، تو باقی صوبوں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ان کے پاس کیا تجاویز ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. سب سے پہلے تو سر، ہم کیونکہ پولیٹیکل ہسٹری تو لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو پرانی گورنمنٹ تھی، فارورڈ بلاک تھا، اس میں ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اپنی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ کب سے ہے، اور آپ کو کیا یہ کبھی اندازہ تھا کہ حالات ایسے بنیں گے اور آپ اس علاقے کے حکمران کے طور پہ بیٹھیں گے، اور آپ کا جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، جو ویژن تھا، اس کو آج کیا آپ عمل کر رہے ہیں جب آپ دیکھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو کہ یہ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس تجاویز تھیں؟ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے واسطے سے پورا ملک اور پورا جی بی کے عوام کے سامنے رکھا ہے. میرا سیاسی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ضلع دیامر کے حلقہ تانگیر میرا حلقہ ہے، صحیح. اور اس حلقے سے میرے خاندان جو ہے 1975 سے سیاست میں ہے. میرا بڑا بھائی 4 بار اس کونسل کا ممبر رہا ہے اور 6 الیکشن اس نے کیا. اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا، میں چھوٹا تھا. جب اس نے چھوڑ دیا، اس کے بعد میں 2009 میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر 2015 میں ہار گیا ہوں. پھر دوبارہ 2020 میں دوبارہ جیتا ہوں. تو میں نے خود 4 الیکشن کیا، 2 میں نے ہارا ہے، 2 جیتا ہے. اور میرے بھائی نے 6 الیکشن کیا، 4 جیتا ہے، 2 ہارا. تو اسی اس میں ہمارا بڑے لمبے ہمارا خاندان کا سیاست میں وابستگی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایک خدمت کا ایک رشتہ ہے بہت مضبوط، اور اللہ کے فضل سے اب بھی ہے. باقی آپ نے ایک بات کہا کہ یہ آپ کو یہ سوچ تھا کہ اس لیول تک آنے کے لیے، یہ کسی کے پاس بھی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور آگے گھنٹے میں زندگی کا کیا ہوتا ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح سیاسی زندگی بھی یہ ہوتا ہے. انسان سیاست میں قدم لیتے ہیں تو پھر اللہ کے طرف سے وہ چیزیں ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق. لیکن یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں، کاروبار میں، کسی بھی زندگی میں انسان نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ قدم رکھتے ہیں تو اللہ کا مدد ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. سر، یہ بتائیے گا کہ آپ جن حالات میں وزیر اعلیٰ بنے، ظاہر تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو گئی تھی اوورال، تو اس میں آپ کے لیے کیا چیلنجز تھے جو بنتے ساتھ آپ کو فیس کرنے تھے، اور کس طرح آپ ان چیلنجز سے نکلے اور اب ایک چیزوں کو بڑا سٹیبل طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پورا جی بی کو پتہ ہے کہ میں خود وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. سابقہ وزیر اعلیٰ کی کابینہ میں ہم سب تھے. میں تھا، فتح اللہ صاحب تھے، ہم سب پی ٹی آئی کے حکومت تھی، اور ہم ان کے مکمل ساتھ دیتے تھے. جب اس کے نااہلی کے بعد پھر ہمارے پارٹی کے اندر، میں اس وقت بیمار تھا، اسلام آباد میں تھا، تو یہاں سابقہ سی ایم نے اسی 4 بجے وہ نائل ہو گیا. رات انہوں نے راجہ اعظم صاحب کے لیے کر کے ایک پلان بنایا. میں وہاں پہ تھا، ہمارے ساتھ مشورے بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارا ریجن سے تھا، وزیر اعلیٰ خالد خورشید دیامر استور ریجن سے، تو ہم نے کہا یہ اگر نکلتا، یہ 2 سال ہمارا ریجن کا حق ہے اخلاقی، تو اسی پہ اللہ کو منظور تھا. ہمارے جو فارورڈ گروپ کے 12-13 لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور پھر جو اپوزیشن کے پیپل پارٹی نون جے یو آئی کا بھی ایک ممبر تھا. ہمارا کولیشن حکومت بنی، اور اس وقت اللہ کے فضل سے ہم
بہتر انداز میں اپنا وہ اور کر یہ رہے ظاہر فارورڈ بلاک ہے، اب یہ اس طرح سے پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہیں۔ جی جی، ہم اس وقت فارورڈ بلاک میں، جو میرے ساتھ ہے وہ فارورڈ بلاک میں ہے، اب 12-13۔ ٹھیک سر، سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں کل بھی بہت سے لوگوں سے ہم ملے، ہمیں پتہ چلا کہ جی بی میں کرائم ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جی اور ایک کل ہم آپ کے منسٹر ذبیح اللہ صاحب کے ساتھ ایک جگہ تھے تو ہمیں وہاں ایک ایس ایچ او صاحب نے بتایا کہ پورے سال میں شاید صرف 19 ایف آئی آرز ہیں، اور وہ بھی موسٹلی انہوں نے کہا کہ لوگ وہ آپ سکردو میں گئے نا، یہاں کچھ ضلع ایسے ہے کہ جہاں پہ میرا اپنا ضلع میں کرائم کافی ہے، وہ 50-60 سالوں سے وہاں جو ہے وہ قبائلی سا نظام ہے۔ باقی سکردو میں، ہنزے میں، نگر میں اور آگے جدر میں تقریباً ان ضلعوں میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے اللہ کے فضل جی سے۔ بالکل ایسا ہی، اور یہ مثال ہی ہے کہ دوسرے صوبوں میں اور بھی اللہ کرے حالات ایسے ہیں۔ ایجوکیشن کے انڈیکیٹر بھی اسی طرح، ہمارے 2-3 ضلع اٹھا کے باقی ضلعوں کو دیکھیں گے تو پاکستان کے تمام ضلعوں سے آگے اللہ کے فضل سے بہتر ہے۔ ہم نے کل کچھ فارنر ٹورسٹ بھی دیکھے، باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں، اور سکردو میں ہی ہم نے دیکھے، باقی سارے علاقوں میں بھی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کی ایسی کیا پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹورزم یہاں اتنا زیادہ اس کا فلو ہے، اور باقی پاکستان میں بھی ہم اس ماڈل کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں قدرتی اللہ کے دین ہے کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ویلیز روڈ ہے، اس وقت ہمارے پی ایس ڈی پی میں 3-4 بڑے پروجیکٹ ہیں، اور اس کو کامیاب کر، جیسا کل آپ آئے ہیں یہ سکردو روڈ، یہ پچھلے میرے شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھا اس وقت منظور ہوا تھا، بعد میں نون کے وقت میں ٹینڈر ہوا، اور ابھی اللہ کے فضل سے وہ میچور ہے۔ تو یہ روڈ اس طرح نہیں تھا، بہت خستہ حالت تھا اس کے۔ تو یہ جو 3-4 ہمارے بڑے روڈ ہے، یہ استور ایویار کا روڈ ہے، پھر شہرہ نگیر ہے، پھر یہاں گلگت سے شندور تک یہ روڈ ہے جزر کا، دارل تانگیر ہے، یہ جب کنیکٹ ہوں گے تو اس سے ٹورزم میں بہت مدد ملے۔ دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سکردو میں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، اس سے بہت سارے ٹورسٹ اس سال مطلب لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ آئے، اور یہی جو ہے ایئرپورٹ کا بہت بڑا وہ ہے۔ ٹھیک، اور سر فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کتنی کوآپریٹیو ہے چیزوں کو لے کے چلنے میں، فیڈرل فنڈز کی گورنمنٹ اپروول اللہ میں، کے باقی فضل سے چیزوں میں؟ بڑا اچھا ہمارے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبے کا اپنا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم اپنا لیول پہ، اور ہمیں گرانٹ پہ ملتا ہے سالانہ کے حساب سے، اور پی ایس ڈی پی میں بھی ہمیں حصہ ملتے ہیں، لیکن ہم این ایف سی کا حصہ نہیں۔ تو ابھی ہمارا کوشش ہے کہ ہم اپنا صوبے کے لیے آئینی حیثیت، اور ساتھ یہ ہے کہ این ایف سی کے جو فارمولہ ہے اسی حساب سے ہمیں بجٹ ملیں گے، ہم آئینی پورا جی حیثیت بی سے کا یہ سر آپ ڈیمانڈ۔ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں بھی جی بی اسمبلی نے 1-2 ریزولوشنز پاس کی کہ انہیں پراپرلی پروونس بنایا جائے، تو کیا آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی ممبر جی جی، اسمبلی بھی یہی چاہتے ہیں یا کوئی اور؟ یہی چاہتے ہیں، ہمارا پورا جی بی اس وقت ایک پیج پہ ہے کہ ہمیں آئینی صوبہ دیا جائے اور قومی دائرے میں سر شامل بس کیا۔ آخری 2 سوال آپ کی طرف، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا بھی فارورڈ بلاک ہے، ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں، تو کیا آنے والے الیکشن تک ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی نئی پارٹی آپ بنائیں، یا آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے انگیجمنٹ رکھیں گے، یا یہ ابھی اس دوبارہ وقت ہمارا کوئی پی کوئی ٹی آئی سے فیصلہ بھی نہیں، ریکنسلیشن ہو سکتی کیونکہ ہے؟ ابھی 1 سال سے زائد وقت ہے، تو انشاءاللہ جو ہی الیکشن قریب آئے گا تو پھر ہم اپنے جو میرے ساتھ 10 حلقے، میرے گروپ میں 10 حلقے اس وقت نہ نون کے پاس ہے نہ پیپل پارٹی کے پاس۔ اگر آنے والے الیکشن میں وہ آئیں گے تو ان کے پاس 6-7 الیکشنوں کا مقابلہ ہوگا، تو یہ ابھی وقت قبل از وقت ہے، ہم انشاءاللہ جب الیکشن قریب آئے گا تو کوئی فیصلے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک سر، آخری سوال آپ سے، ہمارے دیکھنے والوں کو دنیا بھر سے کیا کہیں گے گلگت آنے کے حوالے سے، گلگت بلتستان کی جو
نیچرل بیوٹی ہے، جو لوگوں کی مہمان نوازی ہے، آپ بذات خود بہت مہمان نواز ہیں، کیا پیغام دیں گے پورے پاکستان کو؟ ہم پاکستان کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان پرامن ہے، اور یہاں ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑا پوٹینشل ہے، انرجی کے حوالے سے بہت بڑا ہے، معدنیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر قسم کا معدنیات دیے. تو میں پاکستان کے جو مالدار لوگ ہیں، جو انویسٹر ہیں، وہ یہاں کے انویسٹ کرے اور گلگت بلتستان کے خوشحالی کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سی ایم گلگت بلتستان. ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور جو اہم سوالات تھے جو ہم نے لوگوں کو بتانے تھے وہ آپ تک پہنچائی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور ضرور آپ سی ایم صاحب کی دعوت پہ گلگت بلتستان آئیں. بہت پیارے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز لوگ ہیں، انفراسٹرکچر بہترین ہے، ٹورزم کی تمام تر فیسلٹیز ہیں، اور ملک کی اکانومی میں اور ملک کی جو سافٹ امیج ہے دنیا میں، اس میں گلگت بلتستان بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائیں گے.